السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الزخرف پڑھیں گے۔ سورۃ الزخرف مکیہ، سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں اتری ہے اور اس کی 89 آیات ہیں اور 7 رکوع۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 43 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ سورت 63 نمبر پر ہے، اور اس کا مزاج بھی مکی صورتوں کی طرح آخرت پر ہی مبنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، یہ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے بیان کرنے والی کتاب کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رکھا گیا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ نہ سکے اور اس پر عمل نہ کر سکے۔ اور دوسرا، انسان کے انجام کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی مبہم بات نہیں کی گئی، بلکہ سب کچھ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جو دنیا میں کرو گے اس کا آخرت میں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کرو گے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے عربی زبان میں قرآن، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس کو سمجھو، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں، الکتاب یعنی وہ لوح محفوظ، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو چاہا تحریر کیا، اس میں سے اس کو نازل کیا۔ فرمایا کہ وہ ہمارے پاس ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اس اللہ کے پاس ہے جو بہت بلند ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے ہی کام اور قرآن مجید کا کلام کرنا اور اس کو نازل کرنا، یہ سب چیزیں حکمت پر مبنی ہیں، حکمت سے خالی کچھ بھی نہیں۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا بس ہم تم سے اس نصیحت کو یکدم ہٹا لیں، واپس لے جائیں، اس وجہ سے کہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھی ہوئی ہو۔ یعنی قرآن مجید کا نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اپنے بندوں کے اوپر ایک انعام ہے، اس کا یہ کرم ہے، اور خاص طور پر اس امت کے لوگوں پر کہ اللہ نے اپنی اتنی عظیم کتاب جس کو دنیا کی ہر قوم حاصل کرنے کی خواہش کرتی رہی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عطا کیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اے مکے والو یا اس دور کے لوگوں، اگر تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو تو اگر ہم اس کو یکدم صفحاً یعنی یکدم ہم اس کو اٹھا لیں اور تمہارے اعراض کرنے کی وجہ سے ہم یہ واپس لے لیں تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اور یعنی جس طرح بادشاہوں کا کچھ عطا کرنا یہ اپنی قوم کے اوپر ایک احسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نازل کرنا یہ تو بہت ہی بڑا احسان ہے۔ تو اگر اللہ اس احسان کو واپس لے لیں تو لوگ سارے مل کر بھی اس کو لوٹا نہیں سکتے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے فی الاولین پہلے لوگوں میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوموں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی بھیجے۔ بعض نے ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد بیان کی ہے، ان کی کلی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متعارف کرایا تاکہ لوگ اس کی جہنم، اس کی سزا سے بچ سکیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی نبی مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، استہزاء کرتے رہے۔ یعنی استہزاء ایک ایسے مذاق کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کی کمتری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے یہ کہا تھا
تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی سے استہزاء کروں۔ تو یہ لوگ اپنے نبیوں سے استہزاء کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے اور ان کی تحقیق کرتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پس ہم نے ہلاک کر دیا اس میں سے سخت پکڑ والوں کو، بطشن یعنی جن کی گرفت بڑی مضبوط تھی، جو اپنی قوم کے اوپر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور قوم کے لوگ ان کے خوف کے اندر رہتے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر چکے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو غالب اور علم رکھنے والے نے پیدا کیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے غلبے کو یہ پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو العلیم سمجھتے ہیں تو پھر دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرکین عرب یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا معبود سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے منکر نہیں تھے، دہریوں کی طرح اور کمیونسٹ کی طرح یہ لوگ نہیں تھے، لیکن جب یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے اور اللہ کے حکم کے ساتھ دوسروں کے حکم کو ترجیح دیتے تھے، اللہ کا حکم ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کی باتوں کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت کا اقرار وہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس میں زمین کے لیے مہد کا لفظ ہے۔ مہد کا مطلب بچھونا بھی ہوتا ہے، اور مہد اس جھولے کو بھی کہتے ہیں جو بچے کے آرام کے لیے بنایا جاتا ہے، جو ایک لکڑی کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو زمین کو شاید مہد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین اپنے اندر بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ اور بڑے بڑے پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑ جو ہزاروں فٹ اونچے ہیں، ان سب کو لے کر یہ فضا میں تیر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کبھی کبھی اس زمین کو جھٹکا بھی دے دیتے ہیں، زلزلہ بھی آ جاتا ہے اور اس سے آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بنایا اور اس سب کچھ کو بند کر کے انسان کے لیے اس زمین کو مسخر کیا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، یعنی رستوں کا بننا، پھر انسان کو رستوں کی پہچان کروانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ جس طرح یہ بھیڑ بکریاں یہ صرف اپنے باڑے تک ہی محدود رہتے ہیں، اگر انسان کو راستوں کی پہچان نہ ہوتی تو انسان چھوٹے چھوٹے علاقوں تک ہی محدود رہتا اور کوئی بھی کسی دوسری دنیا کے لوگوں کی خبر نہ لے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم کاروبار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، ملاقات کے لیے دوسرے ملکوں تک نکل جاتے ہیں اور پھر رستے کو پہچان کر اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اندازے کے ساتھ اتارا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، پس ہم نے اس پانی کے ساتھ مردہ شہروں کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری بہت بڑی نعمت ہے جس کا ان آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلا زمین کا ذکر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رستوں کے ہموار ہونے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آسمان سے پانی، اور وہ بھی اندازے کے ساتھ، بے تحاشا نہیں کہ وہ سیلاب کی صورت بن جائے۔ تو فرمایا کہ انسانوں کا موت کے بعد جی اٹھنا بھی ایسا ہی ہے جس طرح مردہ زمین سے انگوریوں اور پودوں کا اگنا ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، یہ چوتھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے تم سب کے جوڑے بنائے، یعنی اس میں ایک تو نر مادہ کے جوڑے ہیں جیسا مرد عورت ہے، اور کچھ متضاد جوڑے ہیں جس طرح رات اور دن، آسمان اور زمین، تو یہ سب اسی کی قدرت ہے۔
وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، یہ 5ویں اور 6ٹھی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو بنایا جو پانی میں تیرتی ہیں اور دریاؤں اور سمندروں کے پار رہنے والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جوڑتی ہیں، اور 4 پائے ہمارے لیے بنائے جن کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں۔ اور 4 پائیوں کے ساتھ کئی جگہوں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بے شمار سواریاں تمہارے لیے مہیا کیں، جس کا مطلب قیامت تک آنے والی تمام جدید سواریوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کو بنانے کا طریقہ سکھایا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس کی پشت پر برابر ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان کہ انسان پیدل اتنی دور دور تک نہیں جا سکتا تھا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے گاڑیوں اور جہازوں کے ساتھ جانا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ فرمایا ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس کے اوپر سیدھے ہو کر، برابر ہو کر، جم کر بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، اور تم کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مطیع کیا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اس کو خود پانے والے، قابو کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی سواری کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی نعمت کا شکریہ ان الفاظ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ جب بھی سواری پر بیٹھتے تو اس دعا کو پڑھتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب سواری پر بیٹھ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ اور جم کر بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد دعا کرو اللہم انا اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر کے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان کر دے، وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اور اس کی دوری کو آسان کر دے یا لپیٹ دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہی ہمارے سفر کا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الأہل، اور ہمارے اہل خانہ میں ہمارے پیچھے تو ہی نگران ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ ہم اس سفر کی تھکاوٹوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والأہل، اور ہم اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جب ہم لوٹیں تو اپنے گھر میں یا اپنے مال میں کوئی برا منظر دیکھیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ اکثر دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی اس کو یاد نہیں کر سکتا تو کتاب اپنے پاس رکھیے، جب بھی آپ سفر کریں اپنے بیگ سے کتاب نکالیں یا اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختصراً سکھائی، کم از کم اس کو ضرور یاد کریں کہ سبحان الذی سخر لنا سے لے کر لمنقلبون تک ضرور زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی بڑی 6 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اور انہوں نے بنا لیے ہیں من عبادہ، اللہ ہی کے بندوں میں سے، جزءاً، اللہ کے جز، اللہ کے حصے۔ یعنی کتنا بد نصیب ہے انسان کہ اتنے انعام کرنے والے مالک کو چھوڑ کر پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ان کو اللہ کا حصے دار بناتا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ضرور ظاہری طور پر کفر کرنے والا ہے، یعنی اتنا ناشکرا ہے کہ اس کا ناشکرا پن چھپائے نہیں چھپتا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے شرک کا ذکر کرتے ہوئے آگے یہ بات ذکر کی، ام اتخذ مما یخلق، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بنا لی ہیں اپنے لیے بنات، بیٹیاں، واصفاکم بالبنین، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے اس بیٹی کی جس کی وہ رحمان کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ یعنی اپنے لیے تو بیٹی اتنی ناپسند ہے اور اللہ کے لیے لاتعداد بیٹیاں ثابت کرتے ہو، اور یہ اخلاقی تقاضوں کے منافی ہے کہ بندہ اپنے لیے اور چیز پسند کرے اور دوسروں کے لیے اور چیز پسند کرے۔ فرمایا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ بیٹیاں جن کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے میں لڑائی میں بھی وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، یعنی بادشاہوں کو ایسی مخلوق کی کیا ضرورت، بادشاہوں کو تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کی جس طرح بہادری ہے اور اس کی دلیری ہے کہ وہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنے مقصد کو کھونے نہیں دیتا۔ بادشاہوں کو تو ایسے مضبوط دلیر اور شجاع مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے عورتوں کو منتخب کرتے ہیں جن کو بچپن سے ہی زیورات میں پالا جاتا ہے، جن کی نزاکت اور جن کی یعنی پرورش ہی نازک طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ ان کا کیا انصاف ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے مقرر کر دیا فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو اس بات کا یعنی انہوں نے مقرر کر دیا کہ وہ اناثا بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتوں کو اپنے ہی طور پر انہوں نے لڑکیاں کہہ دیا۔ اشاہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کو پیدا کرنے کے وقت، یعنی کیا جب اللہ تعالیٰ ان کو تخلیق فرما رہا تھا تو یہ مشرک اس وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، یا انہوں نے بعد میں فرشتوں کے وجود کا انہوں نے یعنی دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں، کس بنا پر یہ ان کو لڑکیاں بیان کرتے ہیں۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان قریب یعنی جلدی ہی ان کی یہ گواہیاں لکھی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا، یعنی ان کی یہ سب برائیاں اور گناہ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے بدتمیزی کے الفاظ یہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تو ہمیں یہاں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں کبھی بھی مذاق کے ساتھ کوئی بات نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مذاق میں کسی کو اللہ کی برادری بنا دیتے ہیں، کسی کو اللہ کا چہیتا بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اگر اللہ کی کوئی برادری ہوتی یا اس کے کوئی چہیتے ہوتے تو دنیا پانی کا گھونٹ بھی نہ پیتی، کسی کو کچھ بھی نہ ملتا، سب کچھ وہ اپنے چہیتوں کے لیے ہی رکھ لیتا۔ اسی لیے اس نے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے اولاد بنایا، اور وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ مجبور ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو نہیں دیتے بلکہ ان کی اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یعنی یہ مشرک اتنے دلیر ہیں کہ ہر قسم کی غلطی گناہ کرنے کے بعد پھر اپنے گناہوں کو بھی اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کو اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں۔ ان ہم الا یخرصون، وہ نہیں ہیں مگر اٹکل لگاتے، یعنی یہ اپنے معبودوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور یہ جو خاصیتیں ان کے اندر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں آؤ گے تو یہ ملے گا، وہاں جاؤ گے تو وہ ملے گا، فلاں بیماری کی شفا کے لیے فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں چیز کے لیے فلاں دربار پر چلے جاؤ، فلاں کے لیے فلاں پر چلے جاؤ، تو فرمایا کہ یہ تو خود بھی ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، بلکہ یہ تو ایک خیالات ہیں، ان کے صرف اٹکلیں ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے کوئی ایسی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہوں؟ یعنی انہوں نے اگر اب نبی علیہ السلام کا انکار کیا ہے تو کیا یہ پہلے نبیوں پر ایمان لاتے رہے؟ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے پہلے نبیوں پر بھی ایمان نہیں رکھا، اور ان کی جو ہدایات تھیں ان کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور پھر ان کے پاس کوئی ایسی کتاب بھی موجود نہیں جس میں ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی تحقیقات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند لکھی ہو۔
بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو علی امۃ ایک مذہب پر پایا اور بے شک ہم بھی ان کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں۔ یعنی مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل سچ ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں دربار پر کیوں جاتے ہیں، فلاں پر کیوں نہیں، تو کہیں گے کہ میرا باپ جاتا تھا، میرا دادا جاتا تھا، میری اماں جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بھی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا مگر اس کے مالداروں نے یہ بات کہی، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ اس کے مالداروں نے یہ کہا کہ بے شک ہم نے ایک مذہب پر اپنے باپ دادا کو پایا تھا اور ہم انہی کے نشانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح مشرکین مکہ اور جس طرح آج کا مشرک یہ بات یعنی صرف یہی دلیل ہے اس کے پاس کہ اس کا فلاں دربار پہ جاتا تھا یا اس کا دوست جاتا تھا، اسی طرح پہلی امتوں کے مشرکین بھی یہی دلیل پیش کرتے رہے۔ ان کے پاس حقیقی دلیل اور وضاحت کوئی بھی موجود نہیں تھی۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو ان کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور باقی پیغمبروں نے اپنی امتوں کو کہا، اولو جئتکم، اگرچہ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے آؤں، باہدی، جو بہت زیادہ ہدایت والی ہو، اس گمراہی سے وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی پیغمبروں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک ایسا مذہب اور ایسی شریعت دیتے ہیں جو تمہارے سوچے ہوئے اور بنائے ہوئے بناوٹی مذہب سے بہت بہتر ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو یہ لوگ کہہ اٹھے کہ بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرنے والے۔ یعنی پہلے تو آئیں بائیں شائیں، لیکن جب انبیاء علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو سیدھے ہو گئے اور دل کی بات زبان پر آ گئی کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ کفر کرنا چاہتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یعنی جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم کھل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اللہ کی غیرت بھی جوش میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے۔ فرمایا کہ پس ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا کیسا انجام تھا۔ یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور دیگر تمام قومیں، اور پھر آج تک بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر پوری امت کے طور پر تو اللہ کے نبی کی دعا ہے اس لیے ہلاکت نہیں آ رہی، لیکن چھوٹے پیمانے پر بے شمار ہلاکتیں ایسی ہو رہی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ نافرمانی کی سزا دنیا پر بھی بری ہے اور آخرت میں بھی بری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نافرمانی سے بچائے اور اپنی اور اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔